إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے لوگوں کی اصلاح کے لیے انسان کے اندر جو عقائد کے اعتبار سے خرابیاں ہیں اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ہر عقیدے کی خرابی کو دور کیا، اسے واضح کیا اور یہ بتایا کہ اگر عقیدے کی یہ خرابیاں موجود ہوں گی تو پھر کوئی عمل بھی عند اللہ قابل قبول نہیں. اس لیے آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان صورتوں میں زیادہ تر جو مضامین بیان ہوئے وہ عقیدے کے تعلق سے،
آخرت کے تعلق سے ہیں، موت کے بعد آنے والی زندگی کے تعلق سے ہیں۔ بہت سی ایسی خامیاں، خرابیاں جو لوگوں میں رسوم اور رواج کے طور پر چلی آ رہی تھی، شریعت نے اس کا گاہے بگاہے احسن انداز کے اندر رد کیا۔ اور یہ بتا دیا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو چیز بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ کل اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، کہ ہرگز ہمیں نہیں پہنچ سکتا مگر وہی جو اللہ نے ہم پر لکھ دیا، جو ہماری تقدیر میں ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ہوا مولانا، ہمارا کارساز، ہماری ڈگری کو بنانے والا وہی ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، فرمایا کہ اہل ایمان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اللہ پر مکمل توکل کریں، بھروسہ رکھیں۔ غزوہ احد کے اندر جب 70 صحابہ شہید ہو گئے تو بعض منافقین نے جو اللہ کے نبی کے ساتھ چلے بھی تھے پھر راستے سے واپس ہو گئے، انہوں نے یہ بات اڑائی، دیکھا نا ہم نے اچھا فیصلہ کیا نا، ہم آ گئے، اگر ہم بھی ان کے ساتھ جاتے تو مارے جاتے۔ اور باقاعدہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ لو کانوا عندنا، اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ما ماتوا وما قتلوا، کہ یہ ان کو موت نہ آتی، یہ شہید نہ ہوتے، یہ قتل نہ کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جن کی اللہ نے اس جگہ موت لکھ دی تھی، تو ایسا ہوتا کہ اگر یہ اپنے بستروں میں سو رہے ہوتے لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہ جو اپنے بستروں میں سو رہے ہوتے وہ اللہ تعالیٰ ان کو اس جگہ لے جاتا جہاں انہوں نے شہید ہونا۔ تو یہ نہیں ہے کہ اس جگہ جانے سے موت واقع ہو، موت کا تو ایک وقت مقرر ہے، انسان اپنی پلاننگ کے ذریعے سے اللہ کے فیصلوں سے نہیں بچ سکتا، اللہ کے حکم کو نہیں ٹال سکتا۔ اللہ کا امر تو واقع ہو کر رہے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ تمہیں جو کچھ بھی پہنچتا ہے اس کی نسبت اس طرح سے کر کے کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہوگا،
فرمایا کہ یہ بھی ایک شیطانی کوسلا ہے، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے اگر میں یوں کر لیتا تو یہ نہیں ہوتا، لو انی فعلت کان کذا و کذا، اگر میں یوں کرتا نا تو یہ نہ ہوتا، میں جس راستے سے گیا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا نا، اگر میرا ارادہ ہو رہا تھا اس راستے سے جاؤں، اگر وہاں سے جاتا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ یہ اس طرح کی بات کہنا کہ لو فعلت کان کذا و کذا، کہ اگر میں اس طرح کرتا تو اس طرح نہ ہوتا، فإن لو تفتح عمل الشیطان، یہ لو کا جو لفظ ہے یہ شیطان کا عمل داخل کر دیتا ہے۔ پھر کہنا کیا چاہیے اگر کوئی ایسی بات ہو گئی؟ کہو قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ نے چاہا وہ ہو، اللہ کو یہی منظور تھا، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہوں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ جو خرابیاں آج ہمیں معاشرے میں عقائد کے اعتبار سے نظر آتی ہیں، ایسی خرابیاں ماضی کے اندر بھی لوگوں میں رہیں، اس کی صورتیں مختلف تھی، لیکن بیان ہوئی ایسی چیزیں ہر دور میں رہی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ شوال کے مہینے میں نکاح نہیں کرتے تھے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی کے اندر ایک باب قائم کیا کتاب النکاح میں، النکاح فی شوال، شوال کے مہینے میں نکاح کرنا۔ اب پڑھنے والے پڑھتا ہے اور کہتا ہے شوال کے مہینے میں نکاح کرنا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جہالت کے ایام میں، زمانہ جاہلیت میں، لوگ شوال کے مہینے کے نکاح کو نحوست سمجھتے اور یہ ذہن بن گیا شوال میں نکاح نہیں کرنا۔ کیوں؟ جو نکاح شوال کے مہینے میں ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ گھر نہیں بسے گا۔ آپ فرماتی ہیں میرا نکاح اللہ کے نبی سے شوال کے مہینے میں، میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں، اور فرماتی ہے تم سب جانتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمارا جو رشتہ تھا، ہماری جو جوڑی تھی وہ کتنی قابل رشک تھی۔ تو ایسی برائی، ایسے عقائد، ایسے نظریات آپ کو ہر دور میں نظر آئیں گے۔ اب یہ مہینہ شروع ہوا ہے، سفر گیا، اس مہینے کے تعلق سے لوگوں کے عجیب و غریب نظریات، یعنی ایک ذہن بنایا کہ سفر کی 13 تاریخ ہوگی نا تب کاروبار کے اندر بہتری آئے گی، اس کا نام ہی رکھ دیا 13 تیزی، یعنی 13 تاریخ سے کاروبار میں تیزی آئی۔ اگر ابھی کوئی پوچھے نا کیا چل رہا ہے، بس آپ کو تو پتا ہے ابھی 13 تیزی کا انتظار ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سال ہر سال سے یہ چیزیں لوگوں کے قلوب و اذہان میں، ان کے عقائد کے اندر دیمک کی طرح لگی ہوئی اور اسے ایمانی اعتبار سے کھوکھلا کر اس سفر کے مہینے کا آخری بدھ آئے گا، لوگ مٹھائیاں بانٹیں، نئے کپڑے پہنیں گے، گھر کا پرانا سامان نکال دیں گے،
مشہور کیا ہے؟ مشہور یہ ہے کہ اس سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے، جبکہ صحیح روایات کے مطابق سفر کی آخری بدھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں مبتلا ہوئے جس کے بعد آپ 17 دن بیمار رہ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، انتقال کر گئے۔ اس بات پر کسی نے غور ہی نہیں کیا کہ کسی دن کو، کسی وقت کو، کسی گھڑی کو انسان منحوس سمجھے۔ یہ تمام دن، تمام مہینے اور سال، یہ تو سب اللہ کے پیدا کردہ، اللہ کے پیدا کردہ شے میں آپ کہیں کہ یہ منحوس ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے ایذا پہنچاتا ہے، اور اس کے لیے یہ لائق اور ذیبہ نہیں، مجھے سبنی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، بلیس لہ ذالک، اس کے لیے یہ چیز لائق اور ذیبہ نہیں۔ جب آدم کا بیٹا اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، وہ اتنا نہیں سوچتے کہ جب انسان کو اللہ نے پہلی دفعہ تخلیق کیا، پہلی بار تخلیق کرنے کے بعد دوبارہ تخلیق کرنا کیسے مشکل ہوگی، جبکہ اللہ کے لیے تو پہلی دفعہ تخلیق کرنا، پیدا کرنا، بنانا مشکل نہیں تھا، اب تو بن گیا، وجود آ گیا، پھر مر گیا، پھر دوبارہ اللہ اس کو کیسے پیدا نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا کہ اللہ کو برا بھلا کہنا یہ ہے کہ انسان زمانے کو گالی دیتا ہے، کبھی کہے گا اچانک وہ منحوس گھڑی آ گئی، کبھی اس طرح کہے گا کیا زمانہ آ گیا ہے، زمانہ بہت خراب ہو گیا۔ زمانہ خراب نہیں، اہل دور خراب ہے، زمانے والے غلط ہیں۔ کوئی گھڑی منحوس نہیں، اس لیے کہ تمام وقت کا خالق تو اللہ تعالی، اس لیے اسی حدیث قدسی میں فرمایا کہ یسب الدہر، کہ آدم کا بیٹا زمانے کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، جبکہ میں زمانہ ہوں، یعنی میں زمانے کو لانے والا ہوں، اقلب اللیل والنہار بیدہ الامر، میرے ہاتھ میں تمام معاملات ہیں، اقلب اللیل والنہار، میں بھی رات اور دن کو لاتا ہوں، میرے امر سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو انسان ایسا کیوں کہتا ہے؟ اس کے لیے ہدایت نہیں جو ایسا کہے۔ ہر شے کا خالق اللہ، لہذا آدم کے بیٹے کو لائق نہیں کہ وہ ایسی بات کہے، یا وہ نوست کو کسی شے میں تلاش کرے۔ ذہن بن جاتا ہے لوگوں کا، بر صغیر میں اب کچھ بہتری آئی، ورنہ ایک وقت تھا کہ اگر شادی کے بعد شوہر کا انتقال ہو جاتا تو لوگوں میں یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی منحوس، کس وجہ سے؟ شوہر کو کھا دے۔ جی، کوئی بچہ پیدا ہوا، کوئی بچی پیدا ہوئی، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، بچہ منحوس ہے۔
تو منو سے بھائی اپنی ماں کو کھا گئے، اپنے باپ کو کھا گئے، اس معصوم سے بچے جائے کیا قصور؟ اسے تو کسی چیز کا پتہ نہیں، یہ تو اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، اس کے آنے کا جو وقت تھا جو اللہ نے متعین کیا وہ آ گیا، اس کے جانے کا وقت تھا وہ اللہ نے جو متعین کیا وہ ہو گیا۔ اتنی جہالت تھی، آج سے 60-70 سال پیچھے چلے گئے تو اس قدر معاشرے کے اندر جہالت تھی کہ کبھی شادی بیاہ کی کوئی خوشی کا موقع ہوتا اور اس موقع کی کوئی رسومات ہوتی تو اس میں کسی بیوہ عورت کو شریک نہیں کیا جاتا کہ یہ اس خوشی میں نہ آئے، ورنہ اس کی نحوست سے معاملات شادی کے صحیح نہیں چلے گی۔ کوئی خوبصورت سا بچہ ہوتا، اب تک یہ چیزیں رہیں، یہ سب ہندوانہ رسم ہے۔ خوبصورت سا بچہ ہے، اس کو ماں نے تیار کیا، اس کے گال پر یا کہیں پر کالا سا نشان لگا دیا، کیوں؟ تاکہ نظر نہ لگ جائے۔ جہاں تک بر صغیر میں جہالت سننے میں آئی کہ لوگ دودھ لے کر آتے نا، دودھ میں کوئلہ ڈال کے لے کر آتے، دودھ بھی سفید ہوتا ہے نا، نظر نہ لگتا۔ یہ کئی لوگ مٹھائی بیچتے نا، پیٹھے کی مٹھائی بیچتے، آپ نے دیکھا اس میں مٹھائی پر کوئلہ رکھا ہو، کبھی غور کیجیے، مقصد یہی۔ کبھی کوئی بہترین قسم کا پھل بیچ رہا ہو نا، جس پھل والے نے بھی اپنے پھل پر کوئلہ رکھا ہوتا، میں نے خود دیکھا۔ یعنی لوگوں کا ذہن دیکھے، کروڑوں پتی آدمی ہے اور کروڑوں کی کار ہے اور کار کے پیچھے جوتا لٹک رہا ہے، کیا نظر میں لگ گیا؟ اچھا، میں نے کئی دفعہ ایسا پہلے دیکھا، مجھے نہیں پتا تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ کسی نے شرارت کر کے باندھ دیا، وہ ایک دفعہ ایک بندے نے اس کو اتارنا چاہا تو اس کا مالک آ گیا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارے کسی نے شرارت کر دی، ایسے لگا دیے، پتا نہیں میں نے خود لگایا۔ یہ حالت ہے، یہ انسان کا ذہن ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، آپ کے فرامین کیا ہے؟ آپ سواری پر تھے، سفر میں تھے، جناب عبداللہ بن عباس آپ کی سواری کے پیچھے تھے، آپ نے اسے پکارا، یا غلام، تاکہ بچہ سن رہا ہے، جواب دیا، لبیک وسعدیک، حاضر ہوں میں، کوئی حکم ہے، کوئی آرڈر ہے، فرمائیے۔ پھر آپ نے دوران سفر عبداللہ بن عباس بچے تھے، اسے نصیحت فرمایا۔ سفر کے اندر کوئی اہل علم ہو اور اس کا ساتھ مل جائے تو انسان اپنے سفر کو بہتر بنانے کے لیے اس سے نصیحت طلب کرے، یا وہ موقع کی مناسبت سے سمجھتا ہے کہ اس کو نصیحت کی جائے تو اس نصیحت کو سننا چاہے۔ آپ نے اس مناسبت سے یہ نصیحت کی، یا غلام، اے بچے، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کے محافظ بنو، اللہ تمہارا محافظ بنے گا، تم اللہ تعالیٰ کے حدود کے محافظ بنو، اللہ تمہارا محافظ بنے گا، تجدہ تجاہک، کہ ہر مشکل گھڑی میں اللہ کی مدد کو اپنے سامنے پائے گا، بعلم، اور یہ بات جان لے
ان الامت کہ ساری امت ساری کائنات مل جائے، لو اجتمعت ساری کائنات اس بات پر مل جائے الا ان ينفعوک کہ وہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائے، لن ينفعوک وہ ہرگز تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، الا وقد كتبه اللہ ہاں جو اللہ نے تیری تقدیر میں فائدہ لکھا ہے وہ فائدہ تجھے پہنچے گا، وہ ان کی وجہ سے نہیں پہنچ رہا۔ عبداللہ ابن عباس بچے تھے، بعد روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کا جب انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی، اور ایک بچے کو یہ عقیدہ بچپن سے سمجھایا جا رہا ہے تاکہ بڑے ہو کر جتنا آپ بچپن کے اندر کسی چیز کی آپ کو عقیدے کے اعتبار سے پختگی نصیب ہو جائے نا تو انشاءاللہ مرتے دم تک وہ چیزیں آپ کے عقیدے کو خراب نہیں کر سکیں، کوئی اور اس طرح کی باتیں آ جائیں آپ کا عقیدہ متزلزل نہیں ہوگا۔ اور فرمائے کہ یہ بھی جان لو ان الامت ساری کائنات جمع ہو جائے الا ان یضروک کہ تجھے نقصان پہنچائے، لن یضروک ہرگز تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا وقد كتبه اللہ مگر جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا ہے، جو پریشانی جو مشکل جو مسائل وہ آئیں گے۔ پھر فرمایا کہ رفعت الاقلام قلم جس سے انسان کی تقدیروں کو لکھا گیا ہے وہ قلم جو ہے اب اٹھا لیے گئے اور اس قلم کی جو سیاہی ہے وہ بھی خشک ہو چکی، مانا ہو چکا فیصلہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی حالات نہیں بن رہے، ہماری حالات صحیح نہیں ہیں، شادی نہیں ہو رہی، نکاح کی حاجت ہے، کیا کریں؟ ہمارا دل چاہتا ہے ہم کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، ہم سوچتے ہیں ہم اپنے آپ کو نامرد کر لیں۔ آپ نے ابو ہریرہ سے فرمایا جف القلم بما انت لاخ، ابو ہریرہ جس قلم کے ذریعے تقدیر لکھی گئی ہے وہ قلم خشک ہو چکا، جو تمہیں مل کر رہنا ہے وہ مل کر رہے گا۔ اللہ کی تقدیر پر پورے صابر اور شاکر ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ابو ہریرہ کا نکاح بھی ہوا، اولاد بھی ہوئی، اور مشہور تابعی سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ ابو ہریرہ کے داماد ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو ہے وہ ہو کر رہے گا۔ انسان کسی بھی چیز کے اندر ایسا نقص تلاش نہ کرے کہ یہ دن منحوس ہے، یہ گھڑی منحوس ہے، یہ سال منحوس ہے، یہ فلاں منحوس ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک آج جمعے کا دن ہے، آپ عیسائیوں کی تاریخ دیکھیں وہ کہتے ہیں جمعے کا دن منحوس ہے۔ کیوں؟ ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی جمعے کے دن دی۔ ہمارا تو عقیدہ نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا اور قرب قیامت آپ تشریف لائیں۔ کسی نے کسی چیز کے بارے میں یہ عقیدہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم میں بھی ہے، دیگر کتب میں فرمایا کہ لا عدوى ولا طیارة ولا حامة ولا سفر، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ یہ نہ کہے کہ اس کو زکام تھا میں پاس بیٹھا مجھے بھی زکام ہو،
اس کو فلاں بیماری تھی، میں اس کے پاس بیٹھا، مجھے بھی ہوگا. احتیاط وغیرہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی بیماری مجھے لگ جائے گی، ایسا نہیں. کوئی بیماری متعدی نہیں. اور کسی چیز کے اندر نحوست نہیں ہے کہ فلاں کو دیکھ لیا اب دن نہیں گزرے گا. صحیح کئی کاروباری لوگوں کو میں نے دیکھا، صبح کے وقت کوئی ادھار مانگے کہ پیسے نہیں ہے بعد میں لے لینا. نہیں، پہلی دونوں ہے. ذہن یہ ہے کہ اگر پہلے گاہک کو ادھار دیا تو اب سارا دن ادھاری پر چلے. یہ عقائد ہے لوگوں. نہ کسی چیز کے اندر نحوست ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان کان فی الشؤم، اگر نحوست ہوتی تو وہ کسی گھر میں ہوتی، کسی عورت میں ہوتی، کسی گھوڑے میں ہوتی، سواری میں ہوتی. اس کا معنی ہے کہ نحوست کسی شے میں نہیں ہے. نحوست ہوگی لوگوں کے افعال کی وجہ سے، برے کاموں کی وجہ سے. عورت اگر بد زبان ہے، اللہ کی ناشکری ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والی نہیں، ہر وقت واویلا مچانے والی ہے، گالم گلوچ کرنے والی ہے، زبان سے کلمہ خیر نہیں نکلتا، اس کے اس افعال نے اسے منحوس بنا دیا. پھر نفس سے بھی نہیں. گھر منحوس نہیں ہے جس گھر میں اللہ کی نافرمانی ہو، ناچ گانے ہو، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، جس گھر میں نفل نماز نہ پڑھی جائے. اس فعل کی وجہ سے یہ نحوست آ گئی. صرف نفس سے ہی گھر منحوس نہیں، جو سواری ریا کے لیے، تکبر کے لیے، دکھلاوے کے لیے رکھی ہے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں جانے کے لیے رکھی ہے، کبھی اس میں بیٹھ کر کسی اچھے کام کے لیے نہیں گئے، کبھی کسی اچھے کام کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا. یہ نہیں سمجھا کہ اللہ کی بہت بڑی سہولت ہے، میری طرف نعمت ہے، اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا. وہ فرمایا بڑا سفر. کچھ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے. فرمایا کہ یہ بات بھی غلط ہے. اگرچہ امام بخاری نے اس روایت کے اس لفظ کا ایک اور معنی بھی کیا، انہوں نے اس کو ایک بیماری سے تعبیر کیا. بہرحال فرمایا اسلام کے اندر اس طرح کے توہمات کی کوئی حیثیت نہیں. نحوست کسی شے میں نہیں، یہ نحوست انسان کے عقیدے میں، اس کے ذہن میں ہے، اس کے قلوب و اذہان کے اندر یہ نحوست بٹھائی گئی. شرع ایسی کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر، اللہ ان تمام چیزوں کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے. اللہ رب العزت نے تو انسان کو بہت زیادہ اس بات کی طرف رغبت دلائی کہ بندہ اس قسم کی بدعقیدگی سے بچے اور شریعت کی کامل اتباع کرے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.